ہاں جی، اب یہ دیکھیں کہ اتفاق ایسا ہوا ہے کہ جو حرف لمبے ہونے والے ہوتے ہیں وہ تینوں حرف اس کے اندر چھوٹی سی آیت کے اندر آ چکے ہیں، یعنی کہ ہم نے آج کے اس سبق میں ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ ہم نے کن کن حرفوں کو لمبا کرنا ہے کس صورت میں۔ ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں کہ الف ہے لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، الف سے پہلے کیا لگی ہوئی ہے؟ زبر۔ الف کے اوپر نہیں دیکھنا، الف کے بعد نہیں دیکھنا، الف سے پہلے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ الف سے پہلے زبر آ جائے، واؤ ساکن ہے نا، واؤ کے اوپر لگی ہوئی جزم، یہ ہو گیا واؤ ساکن۔ واؤ ساکن سے پہلے پیش آ جائے، یہ جزم یا کے اوپر لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا یا ساکن۔ یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے۔ یہ تینوں باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ الف سے پہلے زبر آ جائے، واؤ ساکن سے پہلے پیش آ جائے، یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے، تو ہم نے ان تینوں حروفوں کو ایک الف کے برابر لمبا کر دینا ہے۔ اب واؤ ساکن سے پہلے پیش آئی ہے تو ہم نے اس کو بھی لمبا کرنا ہے ایک الف کے برابر، یا ساکن سے پہلے زیر آئی ہے تو اس کو ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے، الف سے پہلے زبر آ گئی ہے تو اس کو بھی ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے۔ امید ہے کہ آپ اس بات کی سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، انشاءاللہ جہاں ہوں گے ایمان اور صحت کی نعمت سے مالا مال ہوں گے۔ ہاں جی، تو آغاز کرتے ہیں ہم اپنے آج کے سبق کا دعاؤں کے ساتھ، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب زدنا علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جی، یہ فا ہے، اس کے اوپر جو لگی ہوئی ہے اس کو ہم نے زبر کہنا ہے، ٹھیک ہے، اس کو زبر کہتے ہیں۔ اسی طرح کہ اگر نیچے ہو تو اس کو زیر کہتے ہیں، اور یہ جو اوپر ہو اس کو زبر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فا زبر فا، یہ یا ہے، نیچے دو نقطے ہوں تو وہ یا کے ہوتے ہیں، اس کے اوپر کیا لگی ہوئی ہے؟ زبر۔ یا زبر یا، فایا، قوف، قوف او والا جو حلق سے نکلتا ہے، جو سینے کی طرف حلق ہے، اس کو ہم نے کس کے آواز نکالنی ہے قوف کر کے، ٹھیک ہے۔ قوف کے اوپر آ گئی ہے پیش، آگے کیا ہے؟ واؤ کے اوپر آ گئی ہے جزم، ٹھیک ہے۔ جب بھی حرف پہ یہ جزم آ جائے یا جب بھی کسی حرف پہ شد آ جاتی ہے تو پچھلے والے کو اس کے ساتھ ملاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، جب یہ جزم جس حرف کے اوپر آتی ہے اس حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ اب یہ جزم واؤ کے اوپر آئی ہے جس کا نام ہو گیا واؤ ساکن، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، جب واؤ ساکن ہوتا ہے تب اس پہ قاعدہ جاری ہو جاتا ہے۔ یہ قاعدہ کون سا جاری ہوگا؟ یہ ہم نے پیچھے دیکھنا ہے۔ واؤ ساکن سے پہلے، واؤ ساکن سے پہلے جب پیش آ جائے تو وہ مد والا قاعدہ جاری ہوگا، یعنی کہ واؤ ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو اسے ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے کیسے لمبا کرنا ہے؟ قوف واؤ پیش قو، جو ہم نے قو کیا ہے نا، یہ واؤ ساکن سے پہلے پیش آنے کی وجہ سے کیا ہے، ٹھیک ہے۔ کتنا؟ قو، فایا قو، بس ایک الف کے برابر۔ آگے یہ ہے لام، لام کے اوپر لگی ہوئی ہے پیش، لام پیش لو، فایا قولو۔ ہاں جی، رو کے اوپر لگی ہوئی ہے زبر، رو کے اوپر زبر آ جائے، رو کے اوپر پیش آ جائے، اس رو کو موٹا کرتے ہیں، اگر رو کے نیچے زیر ہو تو اس رو کو باریک کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس رو کو موٹا کرنا ہے اس کے اوپر زبر آنے کی وجہ سے۔ ہاں جی، پہلے آگے دیکھ لیں، اب آگے جو آئی ہوئی ہے شد کس کے اوپر آئی ہے؟ با کے اوپر۔ اب با کے اوپر شد آنے کی وجہ سے اب ہم نے رو کو با کے ساتھ ملانا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ شد جس حرف کے اوپر بھی آتی ہے پچھلے حرف کو اس کے ساتھ ملاتے ہیں۔ دوسری بات، جب یہ شد آتی ہے جس حرف کے اوپر تو شد والے حرف کو دباؤ اور جماؤ کے ساتھ پڑھتے ہیں، تیزی نہیں کرتے۔ تیسری بات، جو شد والا حرف ہوتا ہے وہ دو بار پڑھا جاتا ہے، کیسے؟ پہلے ہم نے رو کو با کے ساتھ ملاتے ہوئے اس با کو پڑھنا ہے، پھر با کی جو نیچے زیر لگی وہ ہم نے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ روبا زبر روب، ہم نے اس کو دبا دیا، ٹھیک ہے۔ اب آگے نیچے آ گئی ہے زیر، تو آگے جب ہم نے دیکھا ہے آگے لے حرف پہ کیا آ گئی ہے؟ جزم آ گئی ہے۔ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے کیا کہا تھا کہ جزم والا جو حرف ہوتا ہے اس حرف کو ساکن کہتے ہیں۔
اب جیسے ہم یا کے اوپر آئی ہے تو اس کا نام ہو گیا یا ساکن. یا ساکن پہ جب ہوتا ہے، جب یا ساکن ہوتی ہے تو اس پہ بھی قاعدہ جاری ہوتا ہے. تو قاعدہ کون سا جاری ہوتا ہے یہ بھی ہم نے پیچھے دیکھنا ہے. یا ساکن سے پہلے اگر زیر آ جائے تو اس پہ مد کا قاعدہ جاری ہوتا ہے، یعنی اس کو ہم نے ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے. یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے اسے ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں. جہاں بھی آپ کو یا ساکن سے پہلے زیر آئے آپ نے لمبا حرف کو کر دینا ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات، اس کو تو ہم نے کرنا ہے ایک الف کے برابر. اب اس کے اوپر آ گئی ہے مد. اب مد کو ہم نے کرنا ہے 3 الف کے برابر. ٹھیک ہے. مد کی وجہ سے اب ہم نے اس با کو یا کے ساتھ ملاتے ہوئے 3 الف کے برابر لمبا کرنا ہے. اس کے بعد آگے دیکھیں، الف کے اوپر کیا لگی ہوئی ہے؟ زبر. الف کے اوپر زبر آئے، زیر آئے، پیش آئے، اس الف کو حمزہ کہتے ہیں. اب یہ الف الف نہیں رہا بلکہ کیا بن گیا؟ حمزہ. ہاں جی، مد کے فوراً بعد اگر حمزہ آ جائے، مد کے فوراً بعد اگر حمزہ آ جائے تو اس مد کو ہم نے 4 الف کے برابر لمبا کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب ہم نے مد کو 4 الف کے برابر لمبا کرنا ہے. ایک اور بات یہاں دیکھیں، اگر تو وہ حمزہ اسی کلمہ میں ہو، اب یہ رب بھی ایک کلمہ پورا ہو گیا ہے، احانن علیحدہ کلمہ ہے، یہ حمزہ اسی کلمہ میں نہیں ہے بلکہ اگر ایک کلمہ میں ہے. ٹھیک ہے. اگر حمزہ اسی کلمہ میں ہوتا تو اس کا نام ہوتا تھا مد متصل، یعنی مد کا نام ہو جاتا مد متصل، یعنی کہ حمزہ اس مد کے ساتھ اسی کلمہ میں ہے، اس کے ساتھ ملا ہوا ہے. لیکن یہ جو حمزہ ہے اس کلمہ میں ملا ہوا نہیں ہے بلکہ وہ اگلے دوسرے کلمہ میں ہے، یعنی آپس میں فاصلہ ہو گیا تھوڑا سا، اس کا نام ہو گیا مد منفصل، یعنی فصل والا، فاصلے والا حمزہ. ٹھیک ہے. اب ہم نے اس یا ساکن سے پہلے زیر آنے کی وجہ سے اس کو ہم نے ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے. مد آنے کی وجہ سے اب ہم نے اس کو 3 الف کے برابر لمبا کرنا ہے. حمزہ آنے کی وجہ سے اب ہم نے اس کو 4 الف کے برابر لمبا کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو لمبا کرنا کیسے ہے؟ تو چلو یہ کرتے ہیں. با یا مد زیر بی ربی. ہاں جی، آگے حمزہ. حمزہ زبر آ، ہاں کے اوپر کیا لگی ہوئی ہے؟ زبر. آگے کیا آ گیا؟ الف. ٹھیک ہے. الف سے پہلے اگر زبر آ جائے، الف سے پہلے کو دیکھنا ہے، پیچھے کو دیکھنا ہے. الف سے پہلے ہاں کے اوپر زبر ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کو ہم نے ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے. الف سے پہلے جب بھی زبر آئے گی ہم نے اس کو ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے. ہا الف زبر ہا، آہا. ٹھیک ہے. نون کے اوپر زبر ہے، آگے نون کے نیچے زیر ہے، یعنی کہ آپس میں نہیں ملتے. اس کو ملاتے ہیں جس کے اوپر اس طرح کی جزم ہو یا اس طرح کی شاد ہو، تو پچھلے والے کو اس کے ساتھ ملا دیتے ہیں. اب نہ تو یہاں جزم ہے نہ شاد ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ نون زبر نا، آہانا. نون زیر نی، آہانانی. آگے آ گیا وقف کی صورت میں. اب ہم کیا کریں گے؟ آخر والا جو حرف ہوتا ہے وقف کے ساتھ، آخر والا جو حرف ہوتا ہے اس کو ہم کیا کرتے ہیں؟ ساکن کر دیتے ہیں. جیسے یہ حرف آتا ہے ساکن ہو جاتا ہے نا، ویسے ہم نے اس کو وقف کی صورت میں ساکن کر دینا ہے. ٹھیک ہے. تو ساکن کرنے ہوئے ہم نے صرف نون کی ہلکی سی آواز نکالنی ہے. کیسے؟ آگے وقف آہانن، آہانن. ہاں جی، اس آج کا ہم نے کر لیا مکمل توڑ. اب ہم نے کرنا ہے اس کا مکمل جوڑ، یعنی کہ روانگی کے ساتھ پڑھنا ہے. جس طرح ہم قرآن پاک پڑھیں گے تو اس طرح ہم نے یہ آیت کو پڑھنا ہے. اعوذ باللہ بسم اللہ ہم پڑھیں گے لہجے کے ساتھ، اس کے بعد یہ آیت بھی ہم لہجے کے ساتھ پڑھیں گے. لہجے سے مراد یعنی ہم اپنے قرآن پاک کو خوبصورتی کے انداز سے بھی پڑھیں گے. چلیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورۃ الفجر مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیقول ربی اہانن. فیقول ربی اہانن.